آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے نہایت محترم و مکرم حضرت مولانا حبیب اللہ فاروقی صاحب محتمم مرکز فاروقی، ناظم اعلیٰ مولانا حسیب اللہ فاروقی صاحب، جو ابناء ہیں حضرت مولانا احسان اللہ فاروقی شہید رحمت اللہ علیہ، برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر خیر والی مجلس، برکت والی مجلس، عزت والی مجلس، عظمت والی، شرافت والی، کرامت والی مجلس بھی عطا فرمائی۔ شرافت والے مہینے میں، کرامت والے مہینے میں، عزت والے مہینے میں، عظمت والے مہینے میں، برکت والے مہینے میں، مغفرت والے مہینے میں، عتق من النار والے مہینے میں نماز جمعہ ادا کرنے کی رب نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پھر ہمیں دنیا میں نصیب فرما دیا، زندگی میں نصیب فرما دیا، اور یہ دعا بھی کرتے رہا کریں، اللہ بار بار زندگی میں رمضان کا مہینہ عطا فرما، عمر میں برکتیں عطا فرما، اوقات میں برکتیں عطا فرما، رزق اور عزت میں برکتیں عطا فرما، مال جان ایمان میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما، ایمان نصیب فرما اور خاتمہ ایمان پہ فرما۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ہر کتاب اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اتاری ہے، تورات بھی رمضان کے مہینے میں اتاری گئی، زبور بھی، انجیل بھی اور قرآن کریم بھی، لیکن اللہ نے تورات کی تلاوت نہیں فرمائی، زبور کی نہیں فرمائی، انجیل کی نہیں فرمائی، تلاوت فرمائی ہے تو قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابھی دنیا قائم نہیں ہوئی تھی کہ 50,000 سال قبل اللہ نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی۔ جبرائیل امین سن رہے تھے، فرمایا اللہ یہ کس مخلوق کے لیے ہے؟ فرمایا ایک مخلوق آئے گی جس کا نام انسانیت ہوگا، اس میں ایک نبی آئیں گے جن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ مسلمانوں، یہ قرآن قدیم ہے، قدیم، اللہ اکبر، جس کی تلاوت کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جبرائیل امین کے سامنے اللہ نے لیا کہ ایک نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ اللہ نے آپ کو کب پیدا فرمایا؟ کتنے زمانے گزر گئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جواب میں فرماتے ہیں، یا رسول اللہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ نہیں بتا سکتا، نہیں اندازہ بتاتا ہوں یا رسول اللہ، اندازہ بتاتا ہوں۔
اندازہ یہ ہے یا رسول اللہ، ابھی اللہ نے آسمان بلند نہیں فرمائے تھے، زمینیں نہیں بچھائی تھی، سمندر دریا نہیں چلائے تھے، پہاڑ نہیں بٹھائے تھے، چاند سورج نہیں بنائے تھے۔ اے اللہ کے نبی، ایک ستارہ آیا کرتا تھا، ستارہ کچھ وقت کے لیے انتہائی روشن ہوتا، پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر وہ ستارہ نمودار ہوتا، روشن ہوتا، پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد، پھر 70,000 سال کے بعد۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عَلِيُّ الْعَظِيمُ، عَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمانے لگے، جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ ما عارف، میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا جو چمکتا تھا۔ اللہ وہ کریم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، وہ کریم نبی۔ لیکن آج اس کی صورت سیرت، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت غمی، چال اتوار، گفتار کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف۔ اللہ اپنے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ جو نبی آپ کے لیے مارے بھی کھاتا رہا، امتیو تمہارے لیے روتا بھی رہا۔ حضرت آمنہ فرماتی جب اللہ کے نبی تشریف لائے نا دنیا میں، ابھی چند لمحے ہوئے تھے، کہ لمبا موضوع ہے ولادت با سعادت، تو آپ کو علماء نے سنائی ہوگی کہ آپ غسل شدہ تھے، ناف بریدہ تھے، حلق شدہ تھے، خوشبو کی مہک آ رہی تھی، اللہ اکبر، اور آپ کی زبان پر جاری تھا اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کہہ دو نا اللہ اکبر کبیرا، الحمدللہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اللہ، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں حیران کہ حیران رہ گئی، پھر آپ کے زبان مبارک ہل رہی تھی، میں نے کان لگایا، اللہ کے نبی فرما رہے تھے رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، اے اللہ مجھے اپنی امت بھی عطا فرما، امت بھی عطا فرما، امت بھی عطا فرما۔ او مسلمانوں، آج اس نبی کی سنت ہمیں نہیں بھاتی جو بدر کے میدانوں میں آپ کے لیے آنکھوں سے آنسو بہا کر رو رہے تھے، مارے کھا رہے تھے، احد کے میدانوں میں دندان شہید کرا کے آپ کے لیے رو رہے تھے، خندق کے میدانوں میں ہاتھ میں کدال پکڑ کر زمین کھودتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں، قریظہ کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، خیبر کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، حنین کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں، تبوک کی گرمی برداشت فرماتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جس وقت اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے، آپ کی زبان پر بار بار یہ لفظ آتا رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی، رب اغفر لامتی۔
اللہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے۔ جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں، اجازت دیتے ہو؟ اجازت دے دو۔ فرمایا جبرائیل اجازت تو دیتا ہوں، پہلے جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ میری امت کا کیا بنے گا۔ سنو امتیو، وہ کریم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ جبرائیل امین تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، اللہ فرماتے ہیں آپ کی امت کی حفاظت ہم کریں گے اللہ۔ پھر آپ نے اجازت دی۔ کیسا منظر ہوگا جب آپ نے اجازت دی؟ جبرائیل امین نکل گئے حجرے سے چیخ مار کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل مبارک کیسے کرتے؟ کفن مبارک، جنازے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آج پہل میں تمہیداً آپ کو بتا ہی دوں۔ جب آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، غسل کے لیے سیدنا علی، سیدنا عباس جو آپ کے چچا، ابو الفضل جو حضرت عباس کے بیٹے، غسل کے لیے آپ کی قمیص مبارک سے جو تڑی مبارک تھی وہ کھولنے لگے۔ ایک آواز آتی ہے، نبی کا چولا نہ اتارو، پانی بہا دو اللہ، پانی بہا دو اللہ۔ سیدنا علی بہر تشریف لے گئے، دروازے پر حجر مبارک کے بہر صدیق اکبر رو رہے ہیں، فاروق اعظم، عثمان غنی، عشرہ مبشر، تمام صحابہ پوچھنے لگے سیدنا علی یہ آواز آپ نے لگائی ہے؟ نہیں، ہم نے سنی ہے، لگائی نہیں۔ دوسری مرتبہ حضرت عباس جب ہاتھ لگے پھر آواز ہے، نبی کا چولا نہ اتارو، قمیص نہ اتارو، پانی بہا دو۔ پھر تیسری مرتبہ جب سیدنا علی نے ہاتھ، ایک سختی سے آواز آئی کہ یہ آواز رحمانی ہے، شیطانی نہیں، نبی کا چولا نہ اتارو، پانی بہا دو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی رضی اللہ عنہا، میں پردے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، جب آپ پر پانی بہایا جا رہا تو آپ کی قمیص مبارک خود بخود اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، خود بخود اٹھتی تھی بیٹھتی تھی، ملائکہ غسل لے رہے، اللہ۔ نبی کو آپ اپنی طرح نہ سمجھ کہ جس طرح میں ہوں نبی، نا، نبوت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بعد از خدا بزر تو ہی قصہ مختصر، اللہ اکبر۔ اب جب پانی بہا دیا گیا، کفن مبارک کا جب وقت آیا تو سیدنا علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قمیص اتارے، کفن پہنا، فرمایا نہیں، قمیص کے اوپر کفن پہنا دے، اللہ۔ تو کفن مبارک اوپر پہنایا گیا۔ پھر اس کے بعد سیدنا علی پھر صدیق اکبر سے، اللہ رضی اللہ عنہ، آپ کی چارپائی بہر لے کر آئے جنازے کے لیے۔ فرمایا صدیق اکبر نے نہیں، ہرگز نہیں، نبی کی چارپائی جنازہ کسی کے کندھے پر نہیں آئے گا، اللہ، تاکہ کوئی دشمن اس کو یہ بھی موقع نہ ملے کہ یہ نبوت کا جنازہ جا رہا ہے۔ نبوت قیامت تک، قیامت کے بعد بھی، جنت میں بھی نبی نبی ہے، اللہ۔ وہیں رکھ دو میرا۔ صدیق اکبر آ گئے، فاروق اعظم آ گئے، عثمان غنی، علی حیدر، 10 صحابہ بڑی عمر کے آئے۔ اب آ کر یوں نہیں کہ اللہ اکبر، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے میت کو بخش دے، نا نا نا۔ اب صدیق اکبر کھڑے ہو گئے سرہانے کی طرف، پہلے بوسہ دیا، رو پڑے، اللہ۔
پھر صدیق اکبر کے زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری ہوئے، الصلاة والسلام عليك أيها النبي السيد الكريم ورسول عظيم ورؤوف رحيم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك أيها النبي السيد الكريم. فاروق اعظم کی زبان پر بھی یہی ترانہ، عثمان غنی، علی حیدر کرار، حضرت عباس، عشرہ مبشرہ، پھر 10 صحابہ آئے بڑی عمر کے، ان کی زبان پر الصلاة والسلام علیک ایھا النبی السید الکریم، پھر جوان صحابہ، پھر چھوٹی عمر کے صحابہ، پھر صحابیات کی باری آئی، صحابیات بھی یہی ترانہ پیش کرتی گئی، الصلاة والسلام علیک ایھا النبی، جوان صحابیات بھی، بچیاں بھی، الصلاة والسلام علیک ایھا النبی. صدیق اکبر نے احسان عظیم کیا امت پر، قیامت تک امتی جب روضہ اقدس پر آئے گا یوں نہیں کہے گا اللہ ہمارے میت کو بخش دے، نہیں کیا کہے گا، الصلاة والسلام علیک ایھا النبی السید الکریم ورسول عظیم ورؤوف الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات سمجھ آ گئی؟ کریم نبی اللہ نے دیا، لیکن آج اس نبی کی عزت عظمت ہمارے دلوں سے غائب ہے. سنتوں کو جنازہ اٹھایا جا رہا ہے ہمارے گھروں سے. نبی کو قبر مبارک میں نہ ستاؤ مسلمانوں. نبی کی ہر سنت میں دیکھیں، والد صاحب تقریر فرما رہے تھے، فرمایا کہ جب نبی کی کوئی سنت کا فقدان ہو جائے، یعنی دنیا، مسلمان، امتی نبی کی سنت کو بھول جائیں، عمل چھوڑ جائیں، تو اس وقت نبی کی کسی سنت پر اگر کوئی عمل کرتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرماتا ہے. 100 شہیدوں کا ثواب. پھر فرمایا کرتے تھے تو کنگھی دیا کرتے، فرمایا ہاں. فرمایا نبی کی سنت ہے، دائیں طرف سے پہلے کنگھی دیا کرتے، آخر میں بائیں طرف، داڑھی میں بھی دائیں طرف پہلے، آخر میں بائیں طرف. فرمایا یہ سنت چھوٹ گئی ہم سے، اگر کوئی اس وقت دائیں طرف سے کنگھی دیتا ہے، بائیں طرف مکمل کر لیتا ہے تو 100 شہیدوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرما دیتے ہیں. رب کی رحمت بھی بہانے ڈھونڈ رہی، بہانہ ہے کہ امت رسول اللہ کو بخش دو. پانی پینے کی سنت کو دیکھ لو. آپ فرمایا بیٹھ کر ایک سنت، دائیں ہاتھ میں پکڑ گلاس دو، دیکھ کہیں اس کے اندر کیڑا تو نہیں، کوئی ککھ وغیرہ تو نہیں، کہیں تجھے تکلیف نہ ہو جائے، تیرے نبی کو تکلیف ہوگی. چوتھی سنت بسم اللہ پڑھ لے. پانچویں سنت 3 سانس میں پی لے. چھٹی سنت پانی پینے کے بعد آخر میں الحمدللہ کا لفظ تو کہہ دے. تمام علماء کے نزدیک فرمایا پانی پینا عادت ہے، جب سنت کے مطابق پیے گا تو عبادت ہے. اللہ روٹی کھانا عادت ہے نا، سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے لقمہ توڑنا. بسم اللہ تو نے پڑھا، لقمہ توڑا، فرمایا اس لقمے کے ساتھ اللہ کی رحمت آ جائے گی، برکت آ جائے گی. اندر جب یہ لقمہ جائے گا تو رحمانیت پیدا ہوگی. رحمانیت نہیں پڑے گا شیطان ساتھ ہو جائے گا. اندر جب لقمہ جائے گا شیطانیت پیدا ہوگی. اللہ جب شیطانیت پیدا ہوگی آواز لگے گی اللہ اکبر
اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ، عزت پالو اللہ۔ لیکن جب اندر رحمانیت نہیں، شیطانیت ہے، ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا، قابل تو ہے لیکن قبول نہیں، قبول نہیں۔ روزے رکھنے کے قابل ہے، نہیں رکھتا، قبول نہیں۔ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، نہیں دیتا، قبول نہیں۔ حج کرنے کے قابل ہے، نہیں کرتا، قبول نہیں۔ ہر نیکی قابلیت رکھتا ہے لیکن نہیں کرتا، بات یہ ہے قبول نہیں۔ یوں دعا کر لیا کرو، اللہ قابلیت بھی دے، قبولیت بھی دے، قبولیت بھی دے، قبولیت بھی دے، قبول کر لے، قبول کر لے۔ تبلیغی جماعت والے کہیں کوئی جاتا ہے نا چلے پر یا 4 مہینے، جب واپس آتا کہاں گئے تھے؟ چلے پر۔ تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، قبول فرمائے۔ بات قبولیت کی ہے، قبولیت کی ہے۔ ہم قبولیت کی طرف نہیں آ رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں مسجد کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اللہ اتنا ناراض ہے کہ اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہا، اپنے گھر میں آنے نہیں دے رہا، سجدہ کرنے کی توفیق نہیں دے رہا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کر لیا کرو بھائی، بچوں کو نماز سکھاؤ، خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ۔ دیکھیں کتنا کریم رب ہے، کتنا کریم رب، نماز تو پڑھ رہا ہے۔ اور فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اس چاہے فرض نماز ہے، چاہے سنت ہے، چاہے واجب ہے، چاہے نفل، اولاد کی فکر بھی کر، والدین کی فکر بھی کر۔ اللہ کیسے فکر کروں؟ میں نے تو نماز پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، قعدے کے اندر التحیات للہ والصلوات۔ اللہ فرماتے ہیں پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ۔ جب اس دعا پر جب انسان آتا ہے، رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے پروردگار اللہ، مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد در اولاد، نسل در نسل کو بھی نمازی بنا۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول بھی فرما، قبول بھی فرما۔ اللہ فرماتے ہو میرا بندہ دعا بھی خود بتلا رہا ہوں، قبول بھی خود فرما رہا ہوں، تو آ تو صحیح، مانگ تو صحیح، ہاتھ اٹھا تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، اپنی آنکھوں سے اشک ندامت ذرا بہا تو صحیح، ذرا میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح۔ تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، میرے بخشنے میں دیر نہیں۔ اللہ والدین کی بھی فکر کر اللہ، کیسے؟ فرمایا اس کے بعد تو یہ لفظ کو ان الفاظ میں شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، اجر ان کی ساری کے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین جو قبروں میں سو گئے اللہ ان پر بھی اپنی رحمتیں عطا فرما، بخش دے اللہ، اللہ مغفرتیں عطا فرما دے۔ یوم یقوم الحساب، اللہ قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچا، اللہ اس دن کی ذلت و رسوائی سے بچا۔
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ ایسا دن ہوگا مسلمانوں، باپ بیٹے سے جدا ہوگا، بیٹا باپ سے، بیٹی ماں سے جدا ہوگی، ماں بیٹی سے جدا ہوگی، بیوی خاوند سے جدا ہوگی، خاوند بیوی سے جدا ہوگا، بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ کاش کہ قرآن کو ہم سمجھ کر پڑھتے، لیکن پھر بھی علماء نے لکھا اللہ کی رحمت جو ہے، ترجمہ نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا، پھر بھی پڑھ پڑھ پڑھ۔ قرآن کا معنی ہے پڑھ پڑھ پڑھ۔ ہم نے کہا اخبار پڑھیں گے، فلم کی پردے کو دیکھیں گے، قرآن کو نہیں دیکھیں گے۔ بے حیائی کی طرف تو ہمارا دھیان ہوگا، قرآن کی طرف دھیان ہمارا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا پڑھ لو، گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کر لیا کرو تاکہ اللہ کی رحمتیں برسیں تمہارے گھروں میں۔ آج شیطان نے ڈیرے لگا دیے، رحمان نے ڈیرے اٹھا لیے۔ ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں، رحمتیں نہیں، آج ہمارے گھروں میں لعنتیں برس رہی ہیں، شیطان نے ڈیرے لگا دیے۔ شیطان قرآن کی جب تلاوت کرے گا اللہ کی رحمت برس۔ حدیث میں آتا ہے نا، جس جگہ پر، جس گھر میں، جس مسجد میں، جس مقام پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت یوں برستی ہے جس طرح کہ دنیا میں موسلادھار بارش برستی ہو۔ اللہ برساؤ اپنے گھروں میں رحمت۔ ایک شخص تھا، مطلقاً جاہل تھا، قرآن پڑھ نہیں سکتا تھا، لیکن قرآن سے شوق تھا، ذوق تھا، محبت تھی۔ اللہ، رات کے وقت قرآن کو سینے سے لگاتا، رو پڑتا تھا، اللہ کاش کہ تیرا قرآن پڑھ سکتا، ساری رات پڑھتا۔ اللہ، مجھے ابا نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، مجھے امی نے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، سکھا دو۔ مسلمانوں، اپنے گھروں میں رحمت کی بارشیں برسا لو۔ صبح کے وقت مسجد میں آ جایا، جہاں بچے پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھتے ہوں گے، مولانا حبیب اللہ صاحب فاروقی پڑھاتے ہوں گے، اللہ اکبر۔ ایک کونے میں بیٹھ جاتا تھا، جب بچے پڑھتے نا بڑے شوق سے سن رہا ہوتا تھا، جھوم بھی رہا ہوتا۔ جب اللہ تلاوت فرماتے تھے نا جی، جبرائیل امین بھی جھوم جایا کرتے تھے۔ اللہ، یہ بھی پتہ ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے سے کہا جاتا ہے نا، استاد کہتے ہیں ہاں بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آیا 6 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، جب یہ شروع کرنے لگتا ہے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کہہ رہا ہے جھوم جا، استاد سکھا رہا ہے، نہیں، استاد نہیں کہہ رہا کہ تو جھوم جا، وہ جبرائیل کی سنت ادا کر رہا ہے، وہ جبرائیل کی سنت ادا کر رہا۔ تو وہ شخص مسجد میں بیٹھ کر بچے پڑھ رہے ہیں، آہا، انہی کی برکت سے یہ دنیا قائم ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال على وجه الأرض اللہ 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 اللہ، بآواز بلند کہہ دونا اللہ 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 اللہ۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا باقی ہوگا۔ اللہ، اب بچے پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہا، بچے کو غلطی آ گئی اور یہ جو سن رہا تھا فوراً کہتا ہے ہاں غلط پڑھ رہا ہے،
مطلقاً جہل ہے، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ استاد کہتا ہے او صوفی، تجھے تو قرآن دیکھ کر بھی نہیں آتا، تجھے کیسے پتہ چلتا ہے کہ بچہ غلط پڑھ رہا ہے؟ استاد جی پڑھاؤ، راز کی بات ہے، راز کی۔ دوسرے دن پھر بچہ پڑھ رہا ہے، غلطی آ گئی، بیٹے سے کہتے بچہ جلدی کر، صحیح کر۔ استاد اٹھا، اس کا ہاتھ پکڑا، تو مجھے سیدھی سیدھی بات بتا، سچ سچ بتا، تو قرآن کا حافظ ہے؟ فرمایا کاش کہ میں قرآن کا حافظ ہوں۔ تو تجھے کیسے پتہ چلتا ہے؟ استاد جی مجبور کرتے ہو تو بتا ہی دیتا ہوں۔ بات یہ ہے جب بچہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے، برستی ہے، برستی ہے، برستی ہے۔ جب بچے کو غلطی آنے لگتی ہے وہ رحمت رک جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں بچہ غلط پڑھ رہا ہے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی عظمت کو اپنے سمجھانا، یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا مولانا، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ کاش کہ ہم قرآن کی عظمت کو، احترام اکرام کو سمجھتے۔ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ 5 سال کی عمر، یہ 4 سال کی عمر، باقاعدہ لکھا ہے علماء نے۔ والدہ لے گئی استاد کی خدمت، استاد جی اسے حافظ قرآن بنا دو۔ استاد نے کہا بیٹھاؤ، بیٹھ جاؤ، ابھی تو چھوٹا ہے، 6 سال کی عمر میں لے آنا۔ نہیں استاد جی قابل ہے، پڑھاؤ تو صحیح۔ اب استاد نے کہا بیٹا پڑھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 سال کی عمر کے بچے نے فوراً کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ چلتا گیا الف لام میم۔ دوسرے پارے میں سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم۔ تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا۔ 5 پارے بچے نے فوراً سنا دیے۔ اس کی والدہ کو بلایا گیا، تیرا بیٹا تو حافظ قرآن ہے، کہاں سے پڑھا اس نے، کدھر سے پڑھ کر آیا؟ وہ کہنے لگے استاد جی پہلی مرتبہ لے کر آئی ہوں، لیکن بات سن استاد جی، جب میرے پیٹ میں تھا، اللہ، جب یہ پیدا ہوا، جب میں دودھ، 10 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، 10 پارے، اللہ، یہ میرے پیٹ سے حافظ ہو کر آیا ہے قرآن۔ ماحول بنائیں نا ہم گھروں میں ماحول بنائیں، قرآن بآواز بلند پڑھیں، پڑھیں پڑھیں۔ اللہ، میں کہا کرتا ہوں ایک واقعہ بیان کر کے، ہمارے ہاں ایک مستری صاحب فوت ہو رہے تھے، مستری صاحب، یہ اساری والا مستری، اساری والا، گارے والا، اینٹیں لگانے والا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے اگر کوئی فوت ہو رہا ہو، اس کے ارد گرد اس کی اولاد کھڑی ہے، اس کے گھر والے کھڑے ہیں، اس کے رشتہ دار کھڑے، حکم یہ ہے، یہ چیزیں ہم بھول گئے یہ لقنوا موتاکم، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہو نا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ وہ فوت ہو رہا ہے، سکرات میں ہے، تو بآواز بلند پڑھ لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کے دل پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ اس کو یوں نہ کہو بابا کلمہ پڑھ، امی کلمہ پڑھ، دادا کلمہ، نہ بڑا مشکل وقت، بہت مشکل۔ اگر انکار کر دیا اس نے
تو خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا۔ اور یہ بھی مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، موت کے وقت اس نے کلمہ نہیں پڑھا، خاتمہ اس کا بھی ایمان پہ ہوا ہے، خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ ہاں اگر پڑھ لے تو فضیلت بہت زیادہ ہے، فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم پڑھو۔ ہاں اگر موت کے وقت اگر کلمہ کفر کہا اس نے تو پھر خاتمہ برباد ہو گیا، پھر خاتمہ برباد۔ اس لیے دعا کر لیا کرو، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ اس کے گھر والے کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مستری صاحب کہتا اوے گارا لے آؤ، ادھر رکھ، گارا رکھ ادھر، اینٹ ادھر رکھو، پھر یہ پڑھیں۔ پھر وہ مستری صاحب کہتے ہیں پانی ادھر رکھ، تھال ادھر رکھو، گارا ادھر رکھ، اینٹیں ادھر رکھ، اللہ۔ اور یہ رو رہے تھے، تو ایک شخص گزر رہا تھا، پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ بتایا کہ اس لیے رو رہے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ابا جی فوت ہو رہا ہے، دادا جی فوت، ماما جی فوت، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں گارا لے آؤ، اینٹ ادھر رکھو، تھال ادھر رکھ، فلاں مزدور کدھر ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ بات کرتا ہے، اس لیے رو رہے ہیں، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا۔ اس نے کہا تم ہٹ جاؤ، ان کو ہٹا دیا۔ مستری صاحب کے دائیں کان کی طرف بیٹھ گیا، استاد جی چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے، استاد جی گھر جاتے ہیں، استاد جی بچے انتظار میں کھڑے ہوں گے، سودا لے جانا ہے، شام ہو رہی ہے، استاد جی چلیں استاد جی۔ پھر بائیں کان میں بھی، استاد جی چلیں، چھٹی کا ٹائم ہو چکا ہے، سودا لے جانا ہے، بچے انتظار میں ہوں، چلیں استاد جی۔ بس یہ بات کہنی تھی کہ مستری صاحب کی زبان پر جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حیران رہ گئے سارے کے سارے، ہم تو صبح سے کلمہ پڑھ رہے تھے، وہ کہتے گارا لے آؤ، تو اس کو کہتے استاد جی چھٹی کا ٹائم ہو گئے، کل کام کریں گے، وہ کہتے لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا راز کی بات ہے، بات یہ ہے میں نے اس مستری صاحب کے ساتھ 2 سال مزدوری کی ہے، 2 سال مزدوری۔ اس کی یہ عادت تھی، نماز باقاعدگی سے پڑھتا، جب اذان آتی کام چھوڑ دیتا، مسجد میں جا کر نماز پڑھتا۔ جب چھٹی کا وقت ہوتا، عصر کا وقت ہوتا، تو ہم سے کہتا تھا، پوچھتا تھا چھٹی کا وقت ہو گیا؟ چھٹی کا وقت ہو گیا، اچھا چلیں؟ یہاں چلیں استاد جی چلیں۔ بآواز بلند ہر روز عادت تھی، ہر روز بلا ناغہ بآواز بلند کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر کام ختم کر دیتے تھے، چھٹی ہو جاتی۔ میں وہ وقت یاد دلا رہا تھا، استاد جی چھٹی کا وقت ہو گیا ہے، چلیں۔ اس کی زبان پر جاری ہوا، لا الہ محمد الرسول۔ عادت بنا لو مسلمانوں، عادت بنا لو، رات کو سوتے وقت گھر میں بآواز بلند کم سے کم 10 مرتبہ تو کلمہ پڑھ لیا کرو، تاکہ گھر والی بچے ان کے کانوں میں آواز جائے۔ اور حدیث میں آتا ہے موت کا علم نہیں، ہاں سوتے وقت جب عادت ہوگی کلمہ طیبہ پڑھنے کی، موت کی جب نیند آئے گی تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ اللہ رب کی رحمت تو بہانے والی بات، بہانہ ہے، بخش دے کسی سے، کسی ذریعے، لیکن بخشش مانگیں تو صحیح۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ، تمہارے جتنے بھی پیدا ہوئے، قیامت تک جو پیدا ہوں گے، تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں، انسان بھی جنات بھی، اللہ رب سے مانگنے لگے،
میں اتنا دوں اتنا دوں اتنا دوں کہ تم خود کہہ بیٹھو گے اللہ بہت کچھ دے دیا تو نے، بہت کچھ دے دیا تو نے اللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میری رحمت کے خزانے میں اتنی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی، جس طرح کے سمندر کے کنارے کوئی شخص سوئی کو پانی میں ڈالے پھر سوئی کو باہر نکالے، فرمایا سوئی کے کناروں پر تو پانی کے قطرے محسوس ہو سکتے ہیں، میری رحمت کے خزانے میں اتنی کمی بھی محسوس نہیں ہو سکتی۔ برادری تھی تو نہیں آیا، اقتدار تھا، زمیندارہ تھا، دکاندارہ تھا، جوانی تھی، طاقت تھی، قوت تھی، اولاد لبیک کہنے والی تھی۔ اللہ، ایک وقت آیا اقتدار بھی ختم، جوانی بھی ختم، دکانداری بھی ختم، انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے، آنکھوں کی بینائی بھی ختم، کانوں کی سمائی بھی ختم، زبان کی گویائی بھی ختم، ہاتھ میں یہ ڈنڈا لے کر رات کے وقت اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ بابا سے بلند کہتے اللہ اللہ، دنیا مایوسی کا مرکز بن چکا ہے اللہ، اب تیرے در کے بغیر کوئی در نہیں اللہ، اللہ تیرے در پہ کھڑا ہوں اللہ، اللہ تو بخش دے، اپنی رحمت کا معاملہ فرما دے۔ حدیث میں آتے اللہ فرماتے او میرا بندہ پھر بھی تو آ گیا ہے، پھر بھی تو آ گیا ہے، تیرے سفید بالوں سے مجھے حیا آ گیا ہے اللہ، میں نے تجھے بخش دیا، جا تیری دنیا آخرت خیر والی بنا دے، دنیا آخرت خیر۔ جس طرح کہ ایک شخص ایک نیکی کم ہوگی، ایک نیکی محشر کے میدان میں، اللہ محشر کے میدان جب ترازو اعمال ہمارے تولے جائیں گے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹی سی نیکی کی ہوگی اللہ اس دن ظاہر فرما دیں گے، دکھا دیں گے، چھوٹا سا گناہ کیا ہوگا وہ بھی تو دیکھ لے گا اللہ۔ ایک نیکی کی کمی، اللہ فرمائیں گے اس کو جہنم لے چلو، یا جلدی کرے نیکی لے کر آئے، کہاں سے لے کر آئے گا؟ یود المجرم، ہر مجرم پکار کر کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التي تؤوی ومن فی الارض جميعا۔ اے پروردگار اللہ، محشر کے میدان میں رب کو پکار کر کہے گا اللہ اللہ مجھے چھوڑ دے، میری جگہ میری اولاد کو پکڑ لے اللہ۔ قرآن پڑھ رہا ہوں مسلمانوں، آج اولاد کے لیے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا ہے، نہ گرمی دیکھی نہ سردی، اولاد کا مستقبل بنانے والوں ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، اللہ مجھے چھوڑ دے میری اولاد کو پکڑ لے، وصاحبتہ واخی، اللہ مجھے چھوڑ دے میری گھر والی کو پکڑ لے، میرے بھائیوں کو پکڑ لے، وفصیلتہ التي تؤوی، اللہ
میرے آبا اور اجداد کو پکڑ لے، میری نسل در نسل پکڑ لے، میرے رشتہ داروں کو پکڑ لے، بھانجے بھتیجوں کو، پوتے نواسوں کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین والوں کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، ایک نیکی تلاش کرنے کے لیے کبھی امی کے پاس جا کر کہے گا، امی میں جب چھوٹا ہوا کرتا تو شفقت فرماتی، رحمت کرتی، اللہ اے میری اماں میں ایک مرتبہ تڑپتا تو 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتی تھی، امی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکلتا، تیری آنکھوں سے ندیاں بہہ جایا کرتی تھی، اے امی میری زبان سے اف کا کلمہ نکلتا تھا، تیری چیخیں نکل جایا کرتی تھی، ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی دے۔ امی کہے گی بھاگ جا، میں نہیں جانتی تجھے، اللہ۔ ابا کی خدمت میں جا کر ابا دے دے، ابا بھی کہے گا بھاگ جا، آج کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ سنو مسلمانوں سنو، یہ چیزیں ہم بھول گئے، یہ بھول گئے۔ ہاں ابا بھی دھتکار دے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، کبھی ادھر بھاگے گا، ایک شخص دیکھ رہا ہے، کہتا ہے ادھر آ بھائی، کیوں بھاگ رہا ہے؟ کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر شور کرتا ہے، کبھی کیا معاملہ ہے؟ ایک نیکی کمی، ایک نیکی اگر برابر نہیں ہوتی میں جہنم چلا جاؤں گا۔ وہ یوں سوچ کر کہتے ہیں اچھا ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے تو جہنم جا رہا ہے، میری تو ساری کی ساری گناہ ہی گناہ، برائیاں ہی برائیاں، میرے پاس تو صرف ایک ہی نیکی ہے، صرف ایک ہی میرے پاس نیکی ہے، چل یہ میری نیکی تو لے جا، تو جنت جا، میرا لیے دیکھا جائے۔ رسول اللہ کی حدیث سنا رہا، اللہ پوچھیں گے باوجود جاننے، علیم بذات الصدور ہیں، اللہ پوچھیں گے کہاں سے لے کر آئے، کس نے دی تجھے یہ نیکی اس دن؟ فرمایا اللہ وہ فلاں، بلاؤ وہ آ جائے۔